اعجاز قادری میرے دوست ہیں۔ یہ پیشے کے لحاظ سے آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ ماڈرن تھیم میں کام کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں۔ یہ محض معمار نہیں ہیں، یہ دانشور بھی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام معاملات پر ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں اس وقت تک خود مختار اور آزاد نہیں ہو سکتے ہم جب تک زندگی کے مختلف زاویوں پر ذاتی رائے نہیں بنا لیتے۔ ہمارے زیادہ تر اختلافات کی وجہ ہماری ادھار لی ہوئی سوچ ہوتی ہے۔ آپ فلاں کمیونٹی، قبیلہ یا فرقے کے لوگ برے ہیں، آپ ان سے وجہ پوچھیں تو وہ آپ کو کسی دوسرے شخص، کتاب یا خبر کا ریفرنس دیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں ایک کتاب، ایک واقعے یا ایک شخص کی وجہ سے پورا فرقہ، پورا قبیلہ یا پوری کمیونٹی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ سے الجھ پڑیں گے۔ آپ نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہوگا، پولیس کے لوگ برے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ لالچی ہوتے ہیں، شاعر ادیب مجذوب ہوتے ہیں، پروفیسر غیر حاضر دماغ ہوتے ہیں، سیاستدان جھوٹے ہوتے ہیں، صحافی کرپٹ ہوتے ہیں، مولوی شدت پسند ہیں، یہودی بے ایمان ہیں، عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں اور امریکہ ہمارا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا چیلنج ہے، آپ ایسے دعوے کرنے والوں سے وجہ پوچھ لیں۔ یہ آپ کو کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ ادھار لی ہوئی نفرت ہے جسے ہم آگے پھیلا رہے ہیں۔ ہم کیونکہ چیزوں کے بارے میں ذاتی رائے نہیں بناتے، ہم سنی سنائی باتوں کو اپنا موقف بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم میں ضد ہے، ہم ادھار لی ہوئی رائے پر ڈٹ جاتے ہیں اور یوں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اعجاز قادری پاکستان کے ان 2-3% لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی ہر معاملے میں ذاتی رائے ہے، لہٰذا یہ اطمینان سے دوسروں کی بات بھی سن لیتے ہیں اور دوسروں پر اپنی رائے زبردستی ٹھونسنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں اعجاز قادری کو چند دن قبل پاکستان کے ایک کاروباری شخص کی دولت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، یہ پاکستان کا امیر ترین شخص ہے، یہ ذاتی جہاز میں سفر کرتا ہے، اس نے 10 کروڑ کی گاڑی خریدی، پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں اس کے دفاتر اور گھر ہیں اور اس نے ایک مینیجر صرف اپنی چیک بکس سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اعجاز قادری نے کہا لگایا اور بولا، میں 22 کروڑ کے اس ملک میں کسی شخص کو امیر نہیں سمجھتا، یہ غریبوں بلکہ مفلسوں کا ملک ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اعجاز قادری نے جواب دیا، کیا اس امیر شخص میں $1 ملین کی پینٹنگ خریدنے کا حوصلہ ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، میں اس ملک میں اس شخص کو امیر سمجھوں گا جو $1-2 ملین کی پینٹنگ خرید سکے گا۔ میں نے کہا لگایا کیونکہ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا۔ امریکہ کے 82 سالہ مصور جیسپر جونز نے اپنی پینٹنگ فالس اسٹارٹ $80 ملین میں فروخت کی تھی۔ امریکی کھلاڑی پیٹن میننگ نے 2011 میں $23 ملین معاوضہ لیا۔ امریکی مصنف جان گریشم کی کتابوں کا 25 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس نے ان کتابوں سے $600 ملین کمائے۔ امریکہ کے دوسرے بڑے مصنف جیمز بی پیٹرسن نے 71 ناول لکھے۔ اس نے ان ناولوں پر 2011 میں $84 ملین رائلٹی لی۔ ٹام کروز نے اس سال $75 ملین اور لیونارڈو ڈی کیپریو نے پچھلے سال $77 ملین معاوضہ لیا۔ اینجلینا جولی اور سارہ جیسیکا پارکر سالانہ $30 ملین معاوضہ لے رہی ہیں۔ میاں برادران پر کرپشن کے کل چارجز اینجلینا جولی کے 1 سال کے معاوضہ کے برابر ہیں۔ امریکی گلوکارہ ماریا کیری نے امریکی شو میں جج بننے کا معاوضہ $18 ملین لیا۔ یہ رقم پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے اکیڈمک بجٹ کے برابر ہے اور امریکی فلم ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے پچھلے سال $257 ملین، کامیڈین جیف ڈن ہم نے $23 ملین اور بون جووی بینڈ نے $125 ملین کمائے۔ آپ امریکہ کے ان 13 تخلیق کاروں کا 1 سال کا معاوضہ جمع کر لیں تو یہ ہماری مجموعی برآمدات کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ان کی عمر بھر کی کمائی ہمارے سارے قرضے ادا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔
ہم اب پوچھ سکتے ہیں امریکہ اور یورپ کے عمراء ایک معمولی تصویر $254 ملین میں کیوں خریدتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر تصویر یا مصور، کتاب یا مصنف، اداکاری یا اداکار اور نغمے یا گلوکار کی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ اس فن موسیقی، فن اداکاری، فن تحریر اور فن مصوری کی اس عظمت کا اعتراف ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو 10,000 سال لگ گئے۔ پال کازین کی پینٹنگ دی کارڈ پلیئرز قطر کے شاہی خاندان نے خریدی تھی۔ یہ خریداری شاہی خاندان کی طرف سے مصور اور مصوری دونوں کی عظمت کا اعتراف ہے۔ دنیا کا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بزنس ٹائکون کسی اداکار، رائٹر، مصور، موسیقار، گلوکار یا کھلاڑی کے ساتھ تصویر بناتا ہے تو یہ ایک خاموش اعتراف ہوتا ہے کہ میری ساری سیاسی جدوجہد ایک طرف اور اس شخص کی اداکاری، تحریر، رنگ، آواز اور باؤلنگ دوسری طرف۔ یہ قیمت نہیں ہوتی، یہ اعتراف فن ہوتی ہے، اور یہ رویہ معاشروں کی بلوغت، سویلائزیشن کی ترقی اور جمالیاتی حصوں کی بلندی کو ثابت کرتا ہے۔ دنیا وہاں جا رہی ہے اور ہم 2012 میں یہ بحث کر رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا نے راجیش کھنہ کو سارا دن کوریج کیوں دی؟ راجیش کھنہ اداکار تھا۔ اداکاری سویلائزیشن اور تہذیب کی علامت ہے، اور مہذب معاشرے راجیش کھنہ جیسی علامتوں کو عزت دیتے ہیں۔ راجیش کھنہ محض ایک اداکار تھا، وہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں تھا۔ اس نے صرف فن اداکاری کی خدمت کی، اس نے کسی مذہب کی کوئی خدمت نہیں کی، اسلام کی اور نہ ہی ہندوازم کی۔ بالکل اسی طرح جس طرح پال کازین، جیکسن پولاک یا اینجلینا جولی عیسائیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، یا مائیکل جیکسن نے انجیل کی ترویج میں کسی قسم کی خدمات سر انجام نہیں دیں، اور ہماری نور جہاں اور مہدی حسن نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ راجیش کھنہ اداکار تھا، اس نے اداکاری میں کمال کر دیا۔ سارک ممالک کے 1.5 ارب لوگ مذہب اور نظریات سے بالاتر ہو کر اس کی اداکاری کے فین تھے، اور اس کی موت پر 7 ممالک نے اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ لیکن ہم پوچھ رہے ہیں ہمارے میڈیا نے اس کو کیوں کوریج دی؟ ہم بڑی دلچسپ قوم ہیں۔ ہم مہدی حسن کو علاج کے بغیر مار دیتے ہیں، منیر نیازی کو معاشرتی بے نیازی میں ڈبو دیتے ہیں، ہم سے حبیب جالب کتابوں کی رائلٹی مانگتا مانگتا مر جاتا ہے، ہم فیض صاحب کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ہم علامہ اقبال کو مولویوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم مولانا مودودی کے خلاف نعرے ایجاد کرتے ہیں، ہم جاوید غامدی کو ملائیشیا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، ہم اپنے گلوکاروں، اداکاروں، مصوروں، ادیبوں اور شاعروں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، ہمارے نصرت فتح علی خان اور قتیل شفائی روٹی اور عزت کے لیے انڈیا جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کسی عالم کو برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی گلوکار کو، اور ساتھ ہی راجیش کھنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کیا ہم نفسیاتی طور پر بیمار نہیں ہو چکے؟ ہم تخلیقی اور تہذیبی لحاظ سے روانڈا نہیں ہو چکے؟ ہاں ہم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں کسی ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے جسے پوری دنیا باعزت سمجھتی ہے۔ جاوید غامدی بھی اس ملک سے ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور مہدی حسن کا علاج بھی انڈیا کرتا ہے۔ ہم بیمار قوم ہیں۔